السلام علیکم. الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین. 29واں پارہ سورۃ الدہر مدنی سورت ہے. دہر کا مطلب ہوتا ہے زمانہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورۃ الدہر اکثر پڑھا کرتے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ان خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب کوئی وہ ناقابل قدر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا. نطفتن امشاج، ملا جلا نطفہ، اور جس کو سائنس نے ایمبرولوجی نے آج ایمبریو کی شکل میں ڈسکرائب کیا ہے، یعنی جس کے اندر اووم اور سپرم دونوں کی طرف سے مختلف کروموزومز آتے ہیں. 46 کروموزومز جو ہیں وہ مرد کی طرف سے آتے ہیں اور 46 جو ہیں وہ عورت کی طرف سے آتے ہیں. 1450 سال پہلے تک تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ زائگوٹ کیسے بنتا ہے، کس طرح سے اووم اور سپرم کا فیوژن ہوتا ہے. اللہ نے لیکن قرآن میں یہ علم دے دیا تھا نطفتن امشاج کہہ کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے 23 کروموزوم ملتے ہیں تو انسان وجود میں آتا ہے جس سے زائگوٹ بنتا ہے. یہ جو 23 کروموزومز ہوتے ہیں، اس میں یوں سمجھ لیں کہ ہر کروموزوم کے اندر انسان کے آرگنز بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جب تک ان دونوں کا فیوژن نہیں ہوتا اووم اور سپرم کا، اور اس کی وجہ سے 46 کروموزوم سامنے نہیں آتے، اس وقت تک انسان نہیں بن سکتا. تو اللہ نے اس حقیقت کو 1450 سال پہلے بیان کیا اور کہہ دیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے. جو علم حاصل کرنے والا ہوگا وہ اس قرآن میں سے کئی سائنسز نکال لے گا، وہ اس قرآن میں سے ان تمام علوم کو نکال کر اپنے لیے مشعل راہ بنائے گا جس سے وہ اپنے لیے بھی فائدہ اٹھائے گا اور وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے گا. ہم نے اسے راستہ دکھایا، اما شاکروں و اما کفورا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے سماعت کا اور بصارت کا امتحان لیا ہے کہ انسان ان کو اللہ کی ناشکری میں استعمال کرتا ہے یا اللہ کی شکر گزاری میں. کفر کرنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. نیک لوگ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوگی. کافور کسی مشروب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ وہاں ایسی شراب، ایسی الکوہل سرو کریں گے اپنے جنتیوں کو جس کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی. یہ ایک بہتا چشمہ ہوگا، عین یشرب بہا عباد اللہ، جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے. بتا دیا گیا جو دنیا میں اللہ کے غلام بنے رہے، جنہوں نے اللہ کی فرما برداری اختیار کی، اللہ تعالیٰ وہاں ان کی خود مہمان نوازی فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں نعمتوں سے خود نوازیں گے، اور جس محفل کا اللہ میزبان ہو اس محفل میں مہمانوں کی مہمان نوازی کا کیا کہنا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں نظر پوری کرتے تھے یعنی جو کمٹمنٹ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے، اور پہلے کمٹمنٹ سے لے کر اپنے آخری سانس تک کے کمٹمنٹ کو انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی. پہلے کمٹمنٹ جو آپ کا اور میرا کلمہ شہادت ہے کہ ہم اللہ کو اپنی زندگی میں اکبر رکھیں گے، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، اپنے دلوں کے اندر کسی کا بت بنا کر نہیں رکھیں گے، اور آخری سانس تک انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی. نظر کے لیے اسلام میں آتا ہے کہ نظر ماننے کی اجازت ہے، نظر مانی جا سکتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ انسان نظر کنڈیشنل نہ مانگے
کہ وہ کہے کہ اگر میری یہ بات پوری ہو گئی تو میں یہ کروں گی. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ مثال کے طور پر میرے بچے کو بہت اچھی جگہ جاب مل گئی تو میں 100 نوافل پڑھوں گی. تو اسکالرس کہتے ہیں اس کے لیے آپ شرط نہ لگائیں کہ جب نوکری مل جائے اس کے بعد آپ 100 رکعت پڑھیں. آپ دعا کریں اور اس دعا کے پروسیس میں ہی آپ ایفرٹ کے اندر وہ نوافل پڑھ لیجئے, تو انشاءاللہ آپ کی نظر کا ثواب بھی آپ کو مل جائے گا, عبادت کا ثواب بھی مل جائے گا. اگر اللہ نے آپ کے حق میں وہ فیصلہ اچھا رکھا ہوگا تو اللہ اس کو قبول فرما لے گا. لیکن نظر جو ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں مانگی جانی چاہیے. نیکی جو ہے شرائط کے ساتھ نہیں کی جاتی, نیکی شرط لگا کر نہیں کی جاتی. تو یہ لوگ وہ تھے جو دنیا میں کوشش کرتے تھے کہ جو اللہ سے کمٹمنٹ کریں ان کو پورا کر لیں, اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی, اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں, اور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں, ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور نہ شکریہ چاہتے ہیں. یعنی اصل اجر اور تعریف کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے. ریکگنیشن کی تلاش میں جو نیکیاں نہ کریں وہ اللہ کے نیک بندے, جنت میں پہنچنے والے بندے ہیں, جن کے لیے اصل چیز صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو. دنیا کی تعریف سے بالکل اپنے آپ کو انڈیفرنٹ کر لیں. ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن ہوگا. پس اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے انہیں بچا لے گا اور انہیں تازگی اور سرور بخشے گا, اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس لیے کہ وہ عمل پر آخری سانس تک جمے رہے تھے, تو اللہ نے بھی ان کے لیے بہترین انعامات اکٹھے کر رکھے ہیں. وہ وقت روز محشر کا وقت جس میں کافر اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, اللہ نے ایسے وقت میں جنتیوں کے لیے کہا کہ اللہ انہیں تازگی اور سرور بخشے گا. وہ جہنمی جو اپنے ہی خوف سے جو ہے گرا جا رہا ہوگا, سوچ سوچ کے کہ میرا انجام کیا سامنے آنے والا ہے, اللہ جنتیوں کے دلوں کو ڈھارس بندھا دے گا. اللہ ان کے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھے گا, اللہ ان کی مرہم نوازی کرے گا, اور اللہ ان کے لیے روز محشر کی سختیوں کو کم کر دے گا. وہاں وہ اونچے مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا, نہ انہیں دھوپ کی گرمی ستائے گی نہ جاڑے کی ٹھر. یعنی یہاں پر کلائمیٹ جو ہے وہ ماڈریٹ ہوگا, نہ بہت گرمی ہوگی نہ بہت سردی ہوگی. آپ دیکھ لیں بہت گرمی میں بھی انسان انجوائے نہیں کر سکتا اور بہت سردی میں بھی انسان انجوائے نہیں کرتا. ٹھٹر ٹھٹر کر بیٹھنے میں بھی انسان جو ہے وہ مزہ نہیں لے پاتا. تو آپ کہتے ہیں, اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کراچی کا موسم کافی بہتر ہوتا ہے باقی پاکستان کے مقابلے میں, اس لیے کہ نہ یہاں گرمی بہت شدید پڑتی ہے اوور آل ان جنرل, اور نہ یہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہاں کا ماڈریٹ موسم ہے. اسی طرح سے اللہ نے جنت کے لیے کہا جنت میں ہر وہ موسم, ہر وہ چیز ہوگی جس کو آپ انجوائے کریں. ایسی چیز نہیں ہوگی جو ذرا سی بھی آپ کے لیے کوفت کا یا اذیت کا باعث بنے. جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوگی, اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے, جس طرح چاہیں انہیں توڑ لیں. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ ان کے لیے ایسا انجام اکٹھا کرے گا جیسا انجام ان کو اندازہ بھی نہ ہوگا کہ اللہ نے ان کے لیے کیسی جنت بنا کر رکھی ہے. اور یہ صلہ ہوگا ان کی قربانیوں کا, ان کے جہاد کا, ان کی اس سٹرگل کا جو انہوں نے دنیا میں کی ہوگی. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ, ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے. شیشے میں وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے ان کو منتظمین جنت نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا. چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے, اس سے مراد کیا اسکالرز نے بتائی, انہوں نے کہا کہ ایسا کرسٹل ہوگا جس کے اندر چاندی ملی ہوئی ہوگی, ایسی اس کے اندر چمک ہوگی کہ اس کے اندر آپ کی آنکھیں چندھیا جائیں. چاندی ملا ہوا جنت کا سلور ہوگا, کیسا ہوگا آپ پر میں اندازہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کی طرف اندازہ کروا دیا, اور یہ بھی کہا کہ وہ جام کیسے ہوں گے, ٹھیک اندازے کے مطابق بھرے ہوں گے. دنیا میں آپ دیکھیں کچھ آپ کو ملتے ہیں گلاسز, وہ لسی کے گلاس ہوتے ہیں. کچھ آپ کو چھوٹے چھوٹے پیالے ملتے ہیں, وہ ٹرکش کافی کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کہتا ہے, کبھی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ زیادہ ڈرنک پئیں, پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کم ڈرنک سرو کی گئی. کبھی کبھی بچے نہیں کرتے, گلاس میں سے ڈرنک پی لیتے ہیں, اس کے بعد گلاس میں اور اوپر منہ لگا کے جو ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ شاید ایک ڈراپ اور آ جائے, ایک ڈراپ اور آ جائے. تو جنت کے اندر کیا ہوگا, اللہ نے کہا ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوگا, جس کی جتنی حاجت ہوگی اس کے سامنے.
جس کی جتنی حاجت ہوگی اس کے لیے اتنی ہی ڈرنک جو ہے سرو کی جائے گی جنت کی طرف سے. یہ ہے بہترین منظر جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. بعض دفعہ ہم کہیں جاتے ہیں اور کوئی ہمیں بہت محبت سے کوئی شیک کوئی سلش بنا کر پیش کرتا ہے اور آپ کو پسند نہیں آتا. اب آپ کہتے ہیں یا اللہ یہ گلاس ختم کیسے ہوگا, کہاں ڈال کے آؤں اس کو, کس کو بتاؤں کہ میں نہیں پی سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہاں ٹھیک اندازے کے مطابق جو ہیں مشروب آپ کو ملیں گے. ان کو وہاں ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی. یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے. ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. 6 فٹ کے آدمی نہیں بن جائیں گے. پتہ چلا آپ اپنے تخت پر بیٹھی ہیں مزے سے, درخت جو ہے وہ جھکا ہوا ہے, 6 فٹ کا آدمی ایک دم سے سامنے داڑھی مونچھوں والا آ کے کھڑا ہو گیا, آپ پریشانی ہو جائیں یا اللہ یہ میری جنت میں کون آ گیا. تو اللہ نے کہا وہاں ایسے لڑکے ہوں گے جو لڑکے ہی رہیں گے, بڑے نہیں ہوں گے, سرو کرنے کے لیے تمہیں. تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھیر دیے گئے ہیں. وہاں جدھر بھی تم نے کہا ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں, اور ایک بڑی سلطنت کا سرو سامان تمہیں نظر آئے گا. ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے. ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا, اور ان کا رب ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا. اللہ میزبان, کس کا دل نہیں چاہ رہا. اللہ میزبان بنے تو کس کا دل نہیں چاہے گا کہ اللہ مجھے اس قابل بنا دے. تو جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے گناہوں کو دور کرے. جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس قرآن کے ذریعے اپنے شکوک کو دور کرے اور اللہ کا بندہ بن کر رہے. یہاں دنیا میں کسی وی آئی پی کا تذکرہ کیا جائے تو ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھی اسی طرح سے تذکرہ کیا جائے, ہمیں بھی اسی طرح سے عزت ملے. اللہ تعالیٰ یہ اپنے جنت کے وی آئی پی لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. اگر آپ کے دل میں تمنا آ رہی ہے تو ابھی سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان جنتوں کے قابل بنا دے. اللہ مجھے وہ عمل کرنے والا بنا دے جو عمل مجھے ان جنتوں کے اندر لے جائے. یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری کارگزاری قابل قدر ٹھہری ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا, ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے, لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو. بتا دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے جنت کا منظر بتایا, اللہ نے جنتیوں کا حال بتایا, ان کا لائف سٹائل بتایا, اور عرش کا منظر دکھا کر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے آپ کو اور مجھے ایک دم سے فرش پر لے آئے, بیک ٹو ریالٹی. اللہ نے پہلے تو فاسٹ فارورڈ کر دیا تھا نا, صرف جنت میں پہنچ گئے ہیں اور اپنے تختوں پر بیٹھے ہیں, مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں, اپنی جنتوں کو انجوائے کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ریالٹی کی طرف پہنچا دیا کہ جس کا دل چاہ رہا ہے جنت میں جانے کا وہ کیا کرے, وہ دیکھ لے کہ اس کا راستہ کیسے ملے گا. اس کا راستہ قرآن کے ذریعے ملے گا. قرآن جنت کا راستہ ہے. اللہ نے کہا اے نبی ہم نے یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے, لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو, ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, اپنے رب کا صبح اور شام نام لیا کرو, اس کو یاد کیا کرو. رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. وَسَبِّحْ لَيْلًا طَوِيلًا سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى, ہم بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط کیے ہیں, اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا, یہ ایک نصیحت ہے, اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے, اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. یقیناً اللہ بڑا علیم اور حکیم ہے. یدخل من یشاء فی رحمتی والظالمین اعد لهم عذابا علیما, اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے, اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو پہلی کیٹیگری میں کر دے جو جنت میں جانے والوں کی کیٹیگری تھے, اور اللہ سے دعا مانگے اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے راستے کھولے گا ہدایت کے. اللہ آپ کو موقع دے گا, اللہ آپ کے سامنے اپرچونٹیز لے کر آئے گا. تم اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو, تم جنت کے راستے پر چلنا چاہتے ہو, یہ لو تمہارے لیے آپشن ہے, آؤ اور اس کو تھام لو. اللہ کی طرف سے آپشنز آئیں گے, تھامنے کے لیے آپ کو اپنی ول پاور کو استعمال کرنا ہوگا, اپنی چوائس کو استعمال کرنا ہوگا.
سورۃ المرسلات مکی صورت ہے. مرسلات کا مطلب ہوتا ہے چھوڑی جانے والیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع. قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. اللہ نے بتا دیا ہوائیں بہت ایکٹیو ہیں، بہت مصروف ہیں. کائنات ہر وقت مصروف رہتی ہے. کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں بزی رہتی ہیں. یہ صرف انسان ہے جو بوریت کا نعرہ لگا کے ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، یا کانوں میں ہیڈ فون لگا لیتا ہے، یا چینل سرفنگ کرنا شروع کر دیتا ہے، یا میگزین کے پیجز جو ہے وہ یہاں سے وہاں ٹرن کرنے لگ جاتا ہے. کائنات ہر وقت مصروف رہتی ہے. کائنات کی مخلوقات کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ اپنا وقت ضائع کریں اور کہیں کہ میں بور ہو رہی ہوں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا سورج کہ میں بور ہو رہا ہوں، چلو آج چھٹی کر لیتا ہوں. کسی دن ایسا ہوا کہ آپ کے کیلنڈر کے مطابق سورج نکلنا تھا صبح 6:20 پر، آپ 9:20 ہو گئے، سورج نکل ہی نہیں رہا. آپ سوچ رہے ہیں سورج کیوں نہیں نکلا؟ پتہ چلا اندھیرا ہی چلے آ رہا ہے. سورج نے کہا کہ نہیں، آج میرا دل نہیں کر رہا نکلنے کو، میں رات میں بہت دیر سے سویا تھا. کائنات کے اندر کوئی بھی ایسی نافرمانی نہیں کرتا. یہ صرف انسان ہے جو اتنا لتھارجک ہوتا ہے، سست ہوتا ہے اور کاہل ہوتا ہے. اللہ نے کہا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. کب وہ واقع ہوگی آگے وہ منظر بتا دیا. وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑ دیا جائے گا، پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، پہاڑوں کو سمیش کر دیا جائے گا، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا. اس روز وہ چیز واقع ہو جائے گی جس روز کے لیے کام اٹھا کر رکھا گیا ہے، فیصلے کے روز کے لیے، جس دن رزلٹ اناؤنس ہوں گے، جس دن میری ایک ایک ڈیٹ کھول کھول کر نہ صرف میرے سامنے لے آئی جائے گی بلکہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے جو ہے اس کو علم نشرہ کر دیا جائے گا. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر انہی کے پیچھے ہم بعد والوں کو چلتا کریں گے؟ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرموں کے ساتھ ہم یہی کچھ کیا کرتے ہیں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کیا ہم نے حقیر پانی سے تمہیں پیدا نہیں کیا اور ایک مقررہ مدت تک اسے ایک محفوظ جگہ ٹھہرائے رکھا؟ تو دیکھو ہم اس پر قادر تھے، بس ہم بہت اچھی قدرت رکھنے والے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. جس نے اپنے آپ کو خود کو اسکاٹ فری سمجھا، اللہ نے کہہ دیا اس کے لیے کہ اس کے جھٹلانے پر اس کے لیے تباہی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی نہیں بنایا، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی؟ یہ زمین اپنے اندر کتنے مردے چھپا چکی ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ اس زمین کے اندر اتنے مردے دفن ہیں کہ جب نکلیں گے تو اس کے نکلنے کی تیاری کے لیے آپ آگے پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا تاکہ ساری ہیومینٹی اس پر ایڈجسٹ ہو سکے. اللہ نے اس میں بلند و بالا پہاڑ جمائے، تمہیں میٹھا پانی پلایا. اللہ نے میٹھا پانی کیسے پلایا؟ اللہ کا ڈی سیلینیشن پلانٹ دیکھیں کیا ہے. کھارے سمندر سے ویپرز اٹھتے ہیں، جو ویپرز اٹھتے ہیں اور جو کنڈنسیشن ہوتی ہے اور جو اس سے بادل بنتے ہیں، کھارے پانی سے ویپر اٹھا اور وہ بادلوں کی شکل میں اوپر جا کر جمع ہو گیا، اور جب وہ برسا تو وہ میٹھے پانی کی شکل میں بارش بن کر برسا. یہ اللہ کا بادلوں کے اندر ڈیسیلینیشن پلانٹ لگا ہوا ہے. ہم انسان ہی ہیں جو اپنی انسانیت کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے ایسے کام نہ کر سکے کہ اتنا بڑا سمندر اللہ نے ہمیں دے دیا اور ہم ڈیسیلینیشن پلانٹ لگاتے اور اس کے بعد کراچی میں پانی کی شارٹیج کو کم کرتے. اللہ نے تو کھول کھول کر واضح بیان کیا ہے کہ تم دیکھ لو اللہ نے کتنی تمہارے لیے نعمتیں سامنے رکھی ہیں، تم ان سے سبق حاصل کرو. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، یعنی جو جنتوں کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی دنیا میں دی ہوئی نعمتوں کو جھٹلاتے ہیں اور پھر اس پر ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں جو دنیا میں نعمتیں ملی ہیں وہ ان کا اپنا کریڈٹ ہے. تو جنہوں نے مذاق بنا لیا، جنہوں نے اپنا کریڈٹ سمجھا، اللہ بھی پھر ان کو جو ہے جنت نہیں دے گا. چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا، نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا. وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی جو اچھلتی ہوئی یوں محسوس ہوگی گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہ بولیں گے اور نہ انہیں موقع دیا جائے گا کہ کوئی عذر پیش کریں. تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو جمع کر دیا ہے. دنیا میں تم کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کو اٹھا کر لا سکتے ہو
تو قیامت کے دن دیکھ لینا اللہ تمہارے باپ دادا کو بھی اٹھا کر لے آئے گا، تمہیں بھی اٹھا کر لے آئے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، اب اگر کوئی چال تم چل سکتے ہو تو میرے مقابلے میں چل دیکھو۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ متقی لوگ آسائیوں اور چشموں میں ہیں، اور جو پھل وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہیں۔ کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے رہے ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ کس کا دل نہ چاہے گا کہ ایسی سخت جنت کا مظاہرہ دیکھنے کے بعد انسان جنت والا بن جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن رکھا ہے، اور یہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن تھوڑی دیر کے لیے اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا اور کسی اعلیٰ مقصد کو حاصل کر لینا، ہم دنیا میں بھی یہ کام بہت کرتے ہیں، تو جنت کے لیے ہم یہ کام کیوں نہ کریں؟ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھا لو اور مزے کر لو تھوڑے دن، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ اللہ تعالیٰ اس لیے پہلے بتا چکے ہیں قرآن میں کہ ان کے لیے، ان مجرموں کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے۔ شریعت کے احکامات کو سن کر، قرآن کے احکامات کو سن کر، سنت کے احکامات کو سن کر ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں اور واپس اپنی زندگیوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے لائف سٹائل سے مگن ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے بائی چوائس نہیں جھکتے۔ اب اس قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لے آئیں؟ ہم کہیں اللہ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ آپ پر۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ شعوری طور پر ہم جھٹلانے والوں سے بالکل جو ہیں اپنے آپ کو الگ کر لیں، اس لیے کہ جو جھٹلاتا ہے وہ ایک نہ ایک دن اللہ کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ تو ہم دنیا میں کوشش کریں کہ اپنے آس پاس ان لوگوں کی دوستیاں رکھیں جو لوگ مجھے اور آپ کو نیکی پر دوڑانے والے ہوں، اس لیے کہ موت کا وقت بہت قریب ہے۔ ہمیں نہیں پتا کس دن ملک الموت آپ کے اور میرے سرہانے آ کر بیٹھ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر ذکر حاذم اللذات، لذتوں کو مٹانے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ لذت کو مٹا دیتی ہے۔ دنیا کے سارے مزے کرکرے ہو جائیں اگر ہماری موت کا فرشتہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو خوب یاد کرتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دور اندیش وہ ہے جو موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے، وہ فار سائٹڈ ہے، وہ عقل مند ہے۔ اور یاد رکھیں ہم مسلمان شیطان سے ساری زندگی تو آزمائے جاتے ہی ہیں، ہمیں بہکانے کی کوشش تو کرتا ہی ہے۔ ایک آخری موقع جس وقت موت آ رہی ہوتی ہے، جس وقت موت حلق میں آ کے اٹک جاتی ہے، اس وقت بھی شیطان ہم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے، اور وہ ایک آخری موقع ہوتا ہے جس کو شیطان اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ ایک ریئل ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ پر وہی کامیاب رہ سکتا ہے جس نے زندگی بھر کلمے کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی، قرآن کو اپنے عمل میں سجایا، قرآن کا علم حاصل کیا، قرآن کے ساتھ شب و روز گزارے۔ وہ شیطان آتا ہے جب کسی انسان کے اوپر جان کنی کا عالم ہوتا ہے اور اپنے اس کے کسی پیارے کی شکل میں آتا ہے، کسی بیٹے کی شکل میں، کسی باپ کی شکل میں، کسی ماں کی شکل میں، کسی رشتہ دار کی شکل میں جس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ان کی شکل میں آ کر اس سے کہتا ہے کہ دیکھو میں غیب کو دیکھ کر آیا ہوں، غیب کے اندر جو دین ہے وہ اسلام نہیں ہے، تو تم اسلام کے اوپر مت رہنا۔ اور یہ آخری موقع ہوتا ہے جس کو شیطان ضائع نہیں ہونے دیتا، اس لیے کہ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اب اس انسان کی زندگی کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے، تو میں آخری حملہ اس کو کر کے اس کو جہنم کا باسی بنا دوں۔ اور جو انسان ساری زندگی قرآن کے سائے میں رہا ہوتا ہے، اس کے عمل پر کوشش کی ہوتی ہے، اسی کو پھر اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، چاہے کوئی اسکالر ہو، چاہے کوئی عالم ہو، چاہے کوئی شیخ ہو، چاہے کوئی جاہل ہو، چاہے کوئی میڈیوکر مسلمان ہو، ہر ایک کے اوپر یہ آزمائش کا وقت آتا ہے کہ اس کی موت کے وقت شیطان اس کے اپنے کسی پیارے کی شکل میں آ کر اس کو کہتا ہے میں غیب سے آیا ہوں، وہاں کا دین اسلام نہیں ہے، اور اس کو کلمہ نہیں پڑھنے دیتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی اور مسلمانوں کی اکثریت موت کے وقت کلمہ جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتی، اس کی بہت بڑی وجہ یہ احادیث میں بتا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو قرآن والی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔